ملکہ ترنم نور جہاں، جن کی آواز کے سینکڑوں نہیں ہزاروں چاہنے والے تھے، لیکن ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے خود بھی ہزاروں چاہنے والے تھے، اور وہ کوئی اور نہیں درد کا سفیر لالا عطا اللہ خان سخیلوی تھا، جو کچھ یوں ملکہ ترنم نور جہاں کی محبت میں گرفتار تھا کہ اس کی آواز سنتے سنتے موسیقی میں وارد ہو گیا۔ اسی کے ساتھ جب انہیں معلوم ہوا کہ نور جہاں ان کے محلے میں آئی ہے، اور کیسے پھر وہ نور جہاں کی تلاش میں سرگرداں کراچی و لاہور پہنچا اور ان کے محلے میں ہوٹل پر ملازم ہوا، یہ کیا داستان ہے، اسے جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے چینل اعتدال انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں، یہ ذکر ہے اس وقت کا جب عطا اللہ سخیلوی ابھی سٹار نہیں بنا تھا اور وہ عطا اللہ نیازی تھا۔ اس کی کانوں میں جب نور جہاں کی آواز پہنچتی تو وہ اس کو کچھ ایسی دنیا میں لے جاتی جسے موسیقی کی دنیا کہا جاتا ہے۔ اور پھر فارغ اوقات میں وہ نور جہاں کے گانے و ترانے سنتا اور دل کو بہلانے کے ساتھ ساتھ اپنے ذوق کی تسکین کرتا، کہ اسی دوران ایک مرتبہ انہیں معلوم ہوا کہ نور جہاں ان کے پڑوسی گاؤں میں پرفارم کرنے آئی ہے۔ یہ خبر سن کر عطا اللہ سخیلوی کے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کہ مصداق کچھ یوں بجلی دوڑی اور سکوت طاری ہوا کہ پہلے پہل تو اسے یقین نہیں آیا۔ اسی کے بعد آہستہ آہستہ رات جب گہری ہونے لگی اور پروگرام شروع ہونے کا وقت ہوا ہی چاہتا تھا، لیکن عطا اللہ سخیلوی کے والد اس کے پہرے کے لیے موجود تھے اور وہ اسے نہیں جانے دے رہے تھے، کیونکہ وہ عطا اللہ سخیلوی کی موسیقی کی محافل میں جانے کے سخت خلاف تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے یہ میراثیوں کا کام ہے جو ایک نیازی خاندان کے چشم و چراغ کو زیب نہیں دیتا۔ اسی صورت میں عطا اللہ سخیلوی کے پاس گھر کے صحن میں بستر پر پڑے سونے کے علاوہ اور نور جہاں کی آواز کو تصور میں محسوس کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ اچانک سے ان کے کانوں میں نور جہاں کے گانے کی آواز پڑی، اور وہ گانا کچھ اس طرح تھا۔ سن ونجلی دی مٹھڑی تان وے، میں تے ہو گئی یا قربان وے، میں تے ہو گئی یا قربان وے۔ اسی کے بعد عطا اللہ سخیلوی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کہنے والے یہ کہتے ہیں، اور ان کے دوست پروفیسر منور علی ملک نے ان کے بارے میں لکھی گئی کتاب درد کے سفیر میں لکھا ہے کہ ہم باہر انتظار میں ٹھہرے تھے کہ عطا اللہ سخیلوی گھر سے یوں سر پٹ دوڑ کر باہر آیا کہ ہمیں تو پہل سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا ماجرا ہے۔ اسی کے بعد عطا اللہ سخیلوی نور جہاں کو سننے کے لیے وہاں پر حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اسے سنتا رہا، سر دھنتا رہا۔ اسی کے بعد گھر واپس آنے کے بعد اسے طرح طرح کی مشکلات والد نے دی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میری اجازت کے بغیر موسیقی کی محافل میں جانا قطعاً ممنوع ہے۔ وقت کو پر لگا ناظرین، اور وہ اڑتا ہی چلا گیا کہ اچانک سے عطا اللہ سخیلوی بھی سٹار بن گئے، اور سٹار بننے کے بعد عطا اللہ سخیلوی کی ملاقات ملکہ ترنم نور جہاں سے ہو گئی۔ جب ملکہ ترنم نور جہاں سے عطا اللہ سخیلوی کی ملاقات ہوئی تو ملکہ جی نے کہا کہ لالا آپ بہت اچھا گاتے ہیں، میں آپ کو سنتی ہوئی بہت لطف محسوس کرتی ہوں۔ تو بقول عطا اللہ سخیلوی کی کہ اس کی زندگی کا یہ ایسا یادگار لمحہ تھا کہ اس کے بعد مجھے اور کسی داد کی تمنا ہی نہ رہی، کیونکہ اس ہستی نے مجھے داد دی تھی جسے سنتے ہوئے میں موسیقی میں وارد ہوا تھا۔ لیکن اسی کے بعد ناظرین ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب عطا اللہ سخیلوی کو نور جہاں کے ساتھ گانے کا موقع ملا، اور وہ گانا کچھ اس طرح پھر مقبول ہوا کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں امر تو ہو ہی گیا۔ لیکن اسی کے بعد خواتین و حضرات ایک اور اعزاز بھی عطا اللہ سخیلوی کو نصیب ہوا کہ ملکہ ترنم نور جہاں نے رابطہ کر کے کہا کہ عطا اللہ میں آپ کا ایک گیت گانا چاہتی ہوں، تنہائی کے ایام میں جب میں آپ کی آواز میں افضل عاجز کا لکھا ہوا وہ گیت پیار نل نہ سہی غصے نل ویکھ لیا کر بیماراں نوں شفا مل جاندی ہے،
جب میں یہ سنتی ہوں اور اس پر جب یہ مصرع آتا ہے، تیرا دیدار چلنا ساری مجبوری ہے، روز تینو تکنا بڑا ہی ضروری ہے، پیندی ہے جے تیرے تے نظر بیماراں نوں شفا مل جاندی ہے۔ تو میں کسی اور دنیا میں چلی جاتی ہوں، اور یہ وہی دنیا ہوتی ہے جو بقول آپ کے جب مجھے آپ سنا کرتے تھے آپ پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو عطا اللہ سخیلوی کہتے ہیں کہ مجھے اس موقع پر اتنا فخر محسوس ہوا کہ وہ نور جہاں جو میری آواز کی دیوانی ہو چکی ہے، جس کا میں ایک لمبے عرصے تک چاہنے والا تھا، اور عطا اللہ سخیلوی کا ایک گانا پھر نور جہاں نے اپنی آواز میں ایک فلم کے لیے گایا بھی، اور وہ بہت مقبول بھی ہوا۔ اور عطا اللہ سخیلوی کے بارے میں نور جہاں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ عطا اللہ سخیلوی بہت سادہ ہے، ملنسار ہے، میری دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں، اور وہ اس قابل ہے کہ اسے دعاؤں سے نوازا جائے۔ امید کرتا ہوں دو لیجنڈز کی یہ آپ بیتی اور کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔